رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز تراویح نہ پڑھ سکے تو کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور بغیر نماز تراویح کے روزہ ہوگا یا نہیں؟ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے اور روزہ یہ فرض ہے۔ اور ماہ رمضان مبارک کے اندر اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، اکثر لوگ اس بات کے اوپر علم نہ ہونے کی وجہ سے بحث کرتے رہتے ہیں۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا پہلے حکم آپ سن لیں، علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ ایک دو مرتبہ اسے جان بوجھ کے ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو یہ برا عمل کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اسے عادت بنا دیتا ہے کہ اکثر نمازیں جو ہے سنت مؤکدہ اس کو ترک کرتا رہتا ہے، چھوڑتا رہتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ گنہگار ہوتا ہے۔ اور روزہ، یہ ماہ رمضان کا روزہ، یہ ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے، اور اگر کوئی فرض کو جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار بھی ہے، اور اس کے اوپر اس روزے کی قضا ہے۔ اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ جو نماز تراویح نہیں پڑھتا تو اس بندے کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو نماز تراویح نہ پڑھنے سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ نماز تراویح نہیں بھی پڑھتا تو پھر بھی بندے کا روزہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر جو 5 وقت کی نماز ہے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، ہر بندے کو پڑھنی چاہیے، اگر وہ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا پھر بھی روزہ جو ہے اس بندے کا ہو جاتا ہے۔ نماز تراویح تو سنت مؤکدہ ہے، تو 5 وقت کی نماز بھی اگر نہیں پڑھتا تو پھر بھی بندے کا روزہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو سوال تھا اس کا جواب یہی ہے کہ جو نماز تراویح نہیں پڑھتا تو پھر بھی ماہ رمضان کا روزہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز تراویح کا بھی اہتمام کریں اور ماہ رمضان مبارک کے روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ ماہ رمضان مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے 2 تحفے اپنے محبوب کی اس پیاری امت کو دیے ہیں۔ ایک تحفہ وہ ہے ماہ رمضان مبارک کا روزہ، اور دوسرا تحفہ ہے اس کی راتوں کے اندر قیام یعنی نماز تراویح۔ 2 بخاری شریف کے حدیث پاک وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، اور ان کا کتنا اجر ہے حضور نے جو بیان فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضور فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس بندے نے ایمان کی حالت میں اپنا احتساب کرتے ہوئے ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھے، حضور فرماتے ہیں ما تقدم من ذنبہ، تو اس بندے کے جتنے بھی پچھلی زندگی کے گناہ ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جو اس کو دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر حضور نے دوسری حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ او کما قال۔ حضور فرماتے ہیں جو اس کی راتوں میں قیام کرتا ہے، یعنی رات کو تراویح پڑھتا ہے، ایمان کی حالت میں اپنا احتساب کرتے ہوئے ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرے، حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے کے بھی پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ بڑے ہی برکتوں والے، بڑی ہی عظمتوں والے، بڑی ہی اللہ کی رحمت کو لوٹنے والے دن ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اب کوئی ایسا بندہ نہیں جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ میری بخشش فرما دے۔ کوئی ایسا بندہ نہیں جو یہ نہ چاہتا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ حاصل ہو جائے، مجھے اللہ کا قرب مل جائے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب ملے، اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، تو آج سے ہی ہم ماہ رمضان مبارک کی تیاری کو شروع کر دیں۔ اور پھر مسجد کے اندر جو جماعت کے ساتھ ہم تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، تو مسجد کے اندر پڑھنا یہ علی الکفایہ ہے۔ یعنی علی الکفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر چند لوگ بھی
مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو باقی جو اہل محلہ ہیں، جو گاؤں والے ہیں، ان کے اوپر سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے، وہ معافی ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر بندہ جو عقل مند ہے، سمجھدار ہے، تو وہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے بھی اللہ کی بارگاہ سے اجر ملے۔ تو جو بندہ مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اسے کتنے فائدے ہوتے ہیں؟ ایک فائدہ اسے یہ ہوتا ہے کہ اسے جماعت مل جاتی ہے، جماعت کا اجر بہت زیادہ ہے۔ دوسرا فائدہ اس بندے کو یہ ہوتا ہے کہ اکثر مساجد کے اندر ماہ رمضان المبارک کے اندر تراویحوں میں پورا قرآن پاک ختم کیا جاتا ہے۔ تو جو بندہ پورا سال قرآن پاک نہیں پڑھتا تو ماہ رمضان کے اندر تراویحوں میں وہ پورا قرآن پاک سن لیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس بندے کو یہ ہوتا ہے کہ وہ مسجد کی جو فضیلت ہے اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک یہ نیکیوں کا سیزن ہے، تو ہم مسجدوں کا رخ کریں، مسجدوں کے اندر آئیں، مسجدوں میں آ کے ہم نمازوں کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن پاک کو کثرت کے ساتھ کریں۔ تو یہ بخشش والا مہینہ ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی ماہ رمضان مبارک کی برکات کو حاصل کرنے کی، اس کی نیکیوں کو سمیٹنے کی، اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو مجھے امید ہے کہ بھائی کو اس مسئلے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب جو بندہ ماہ رمضان مبارک کے اندر تراویح نہیں پڑھتا، تو تراویح اگر نہیں پڑھتا تو گنہگار ہے، لیکن اس کا روزہ پھر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی شرعی مسائل کو سیکھنے کی، سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔